بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کو مکمل کر لیا ہے لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی اور برکت نہیں سمیٹی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لمحے کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے، جب آپ قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیں تو قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اپنے قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد یہ کام ضرور کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ قرآن پاک مکمل پڑھ لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل پڑھ لینے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک مکمل پڑھ لینے کے بعد دو ضروری کام کون سے ہیں؟ محترم ناظرین، قرآن پاک کو مکمل پڑھ لینے کے بعد ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ رمضان المبارک کے بابرکت راتیں ہر لمحہ رحمتوں سے بڑی سائتیں اور دل میں وہ خوشی جو کسی اور نعمت سے نہیں مل سکتی۔ یہ خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم قرآن پاک مکمل پڑھ لیتے ہیں، ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ پورے مہینے کی محنت، دن رات کی تلاوت اور آیات کے نور سے دل کو منور کرنے کا سفر جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن پاک پڑھتے تھے تو وہ کیا خاص کام کرتے تھے؟ کیا ہم بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا؟ بہت سے لوگ یہ دو کام بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہی اعمال ہے جو قرآن پاک ختم ہونے پر سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن پاک رمضان المبارک میں مکمل پڑھ لیا ہے اور یہ دو کام نہیں کیے ہیں تو شاید آپ نے وہ برکتیں حاصل ہی نہیں کی جو اس موقع پر آپ کے مقدر میں لکھی جا سکتی تھی۔ یہ کوئی عام موقع نہیں۔ جب بھی قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، زمین و آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو پورا پڑھا، جس نے اللہ کے کلام کو مکمل کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس لمحے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ اس لمحے کو بس دعا پر ختم کر دیتے ہیں، اور کچھ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ یہ بھی نہیں جانتے کہ ختم قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ مگر حدیث پاک میں ہمیں دو ایسے کام ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اپنے ختم قرآن پر لازمی کیا کرتے تھے۔ یہ دو کام وہ ہیں جو اگر آپ نے کر لیے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ پر نازل ہوگی، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو قرآن پاک کے نور کو آپ کی زندگی میں جاری و ساری کر دیتے ہیں، جو آپ کے دل کو سکون اور روح کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ مگر افسوس، بہت سے لوگ ان کاموں کو نہیں جانتے، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ ان کاموں پر عمل نہیں کر پاتے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اعمال کون سے ہیں؟ تو پھر تیار رہیے، کیونکہ یہ وہ راز ہے جو قرآن پاک پورا کرنے کے بعد آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، جب ہم قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد کیا خاص عمل کرتے تھے؟ وہ دو کام جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جنہیں اگر ہم چھوڑ دیں تو شاید وہ برکات حاصل نہ کر سکیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لمحے کے لیے رکھی ہوتی ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو مکمل پڑھتے ہیں،
پہلا کام وہ ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن پاک مکمل پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی خاص رحمت ہم پر متوجہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا کام وہ ہے جو صحابہ کرام کا بھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والا پہلا کام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جب بھی قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی وہ قرآن پاک مکمل کرتے تو اپنے اہل و عیال اور قریبی لوگوں کو جمع کر کے دعا مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ قرآن پاک پورا پڑھنے کے بعد دعا کی قبولیت کا اتنا بڑا دروازہ کھل جاتا ہے کہ جو کچھ بھی مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس وقت دعا مانگتے ہیں ان کی مشکلات اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جاتی ہے، ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اللہ پاک انہیں خاص رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں سے نواز دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، کتنے ہی لوگ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں اور دعا کیے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ انہیں کس موقع کو ضائع کر دیا۔ قرآن پاک مکمل پڑھنے کے بعد دوسرا کام فوراً نیا کام شروع کرنا۔ وہ یہ کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کبھی بھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ جب بھی قرآن پاک مکمل ہوتا وہ فوراً نئے قرآن پاک کی ابتدا کر لیا کرتے تھے، یعنی دوبارہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی چند آیات پڑھ کر یہ نیت کر لیتے تھے کہ یا اللہ، میں نے تیرا کلام مکمل کر لیا اور اب میں دوبارہ اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پاک مکمل کرتا اور فوراً نئے قرآن پاک کی ابتدا نہیں کرتا تو اس کا قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ، اس بندے نے مجھے ختم کر دیا لیکن دوبارہ میری طرف رجوع نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے جو ہمیں قرآن پاک سے جوڑ کر رکھتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی قرآن پاک کو چھوڑنا نہیں بلکہ ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ دو کام ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ اللہ پاک سے براہ راست بات کرتا ہے، اور جب وہ دوبارہ قرآن پاک کی ابتدا کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بات کو دوبارہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ دو کام ہیں جو ختم قرآن پاک کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور اگر آپ نے نیا قرآن پاک شروع کیا ہے تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی ہدایت کا نور ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں ہمارے تمام روزے، ہماری باتیں، ہماری عبادتیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔